بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ سحری کے بعد پان کھاتے ہیں یا پھر تمباکو کھاتے ہیں۔ سحری کرنے کے بعد ایک آدمی پان کھایا یا پھر تمباکو کھایا، جب وہ کھا رہا تھا تو اس کو نیند آ گیا اور وہ سو گیا۔ سو کر کے وہ ایسے وقت میں اٹھا جب روزے کا وقت شروع ہو چکا تھا، سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ جب وہ اٹھنے کے بعد وہ پان کو نگل گیا یا تمباکو کا جو تھوک اس کے منہ کے اندر تھا اس کو وہ نگل گیا، تو اب ایسی صورت میں اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ جب وہ پان کو نگل رہا تھا اس وقت میں اس کو روزہ کا یاد نہیں تھا، بھولا ہوا تھا وہ روزے کو، تو اگر بھولے سے اس نے پان کو نگل لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ لیکن اس کو یاد ہے کہ میں روزہ سے ہوں، اب وہ اٹھا اپنی جگہ سے پان کو پھینکنے کے لیے، جب وہ ایسا اٹھ رہا تھا کہ اس کے منہ کے اندر وہ پان کا حصہ چلا گیا، پیٹ کے نیچے اتر گیا، تو اب ایسی صورت میں اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن روزہ کا صرف قضا لازم ہوگا، چونکہ وہ دھوکے سے اس کے ساتھ ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے۔ لیکن اس کو روزہ مکمل طور پہ یاد تھا، اٹھ کر کے بیٹھا اور جان بوجھ کر کے اس نے پان کو نگل لیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد تو ہوگا ہی ہوگا، قضا بھی کرنا ہوگا اور ساتھ میں کفارہ بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی گرمی کے موسم میں روزہ رکھ رہا ہے، محنت و مزدوری وہ کرتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کا پسینہ ٹپکتا ہے، سر سے پسینہ ٹپکا اور ٹپکنے کے بعد منہ کے اندر چلا گیا، یا کسی غم کے اندر مبتلا ہوا اور غم میں جب وہ آدمی رویا تو رونے کے بعد آنسو اس کا ٹپک کر کے منہ میں چلے گیا، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ تو ایسی صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ پسینہ ہو یا پھر آنسو ہو، جب منہ میں گیا اور وہ حلق کے اندر اگر اس کو کڑوا پن محسوس ہوا ہے تو پھر روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اگر کڑوا پن محسوس نہیں ہوا حلق میں تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ ہو جائے گا۔